یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے پاؤں پڑھ کے ان کو اللہ کا راستہ بتا دیں۔ لاہور میں ایک لڑکی، بدنام زمانہ ہے وہ، میں نے ایسے اسے سلام دعا کر 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 ماشاءاللہ 5 وقت نمازی بن گئی۔ تو وہ ایک جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میں لاہور میں ہوں، مل سکتی ہو آ کے؟ اس نے کہا میں تو شوٹنگ کر رہی ہوں، 10 بجے فارغ ہوں۔ میں نے کہا اچھا بیٹی، جب فارغ ہو جاؤ نا پھر آ جانا، میں تیرا انتظار کروں، چاہے لیٹ بھی ہو تو آ جانا۔ یہ ہے کوئی 8 بجے کے بعد، 9 بجے پوری شوٹنگ ٹیم، باقی اداکار، ڈائریکٹر، کیمرہ مین سارے وہاں پہنچ گئے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا ہے تم تو کہہ رہی تھی میں 10 بجے فارغ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو آ کے مجھے مل جانا۔ وہ ڈائریکٹر بھی سامنے بیٹھا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تیرے جیسی لڑکی کو فون کریں گے، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہو تو مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا شوٹنگ آف کرو، اور پورا سارا شوٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے، چلو چل کے مولانا کی ملاقات کرو، میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک طوائف کو بیٹی کہتا ہے۔ وہ سارے مجھے ملنے آ گئے، سارے۔ صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا تمہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی علامہ کہلائیں، ہمارے بھی کوئی جوتے اٹھائے، کوئی بیگ اٹھائے، کوئی آگے چلے، کوئی پیچھے چلے، کوئی چائے پیش کرے، کوئی روٹی پیش کرے۔ شاہ اسماعیل شہید نے بازار حسن میں گشت کیا تھا، موتی طوائف کے پاس گئے تھے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1831 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 1831۔ تو 1831 سے پہلے کا زمانہ، یعنی 1810-20 کا زمانہ لگا لو، جب وہ دلی میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد بازار حسن میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی، اور میں ان طوائفوں کے گھروں میں گیا، ان سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، ان کی ہمدردی، دلداری کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، ان پر خرچ کرنے کی توفیق دی، انہیں گناہ سے بچانے کے لیے۔ تو اب 8-9 سال ہونے کو ہیں، تو لمبے کے بازار حسن میں ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں طوائفیں آ کے تعلیم میں بیٹھ، کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، ان کے کلمے یاد کروائے، وضو نہیں پتہ تھا وضو کروائے، نماز کا نہیں پتہ تھا نماز سکھائی، اور کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں، کتنیوں نے کہا ہمارا خرچہ لگا دو تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں گے، میں نے ان کا خرچہ لگا دیا، وہ گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور برائی نہیں کر رہی ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوئی کہ میں اسے بھی اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کی نائکوں سے کہا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرے گی میں سارا خرچہ دوں گا۔ اور جتنا مظلوم یہ طبقہ میں نے جا کے دیکھا ہے، بہت مظلوم طبقہ ہے، بہت مظلوم طبقہ۔ مرد کی ہوس پوری ہوتی ہے اور لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی ہوتا ہے، میاں صاحب بھی ہوتا ہے، سردار صاحب بھی ہوتا ہے، مہر صاحب بھی ہوتا ہے،
وہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا کالر سفید رہتا ہے، لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، پھر 7 سمندر کا پانی بھی اسے دھو نہیں سکتا۔ اور یہ داغ لگانے والے سارے عیاش لوگ، جن کی عیاشی پر تو پردہ پڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ کالا داغ لگ گیا۔ ایک ماں بڑی طوائف ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، تو میں نے کہا تو ان کا کوئی رشتہ تلاش کر، میں سارا خرچہ تمہیں دوں گا، شادی کرائیں۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون رشتہ مانگنے آتا ہے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ طوائف کے کوٹھے پہ رشتہ مانگنے کون آتا؟ یہاں تو عزت سے کھیلنے آتے ہیں، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا۔ تو مجھے اللہ کے فضل سے میں اسے اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک پورا محلہ طوائفوں کا، اس میں نمازیں شروع ہو گئی ہیں، کئیوں کو میں نے عمرے کروائے، ان کو عمرے پہ بھیجا۔ آج ابھی آنے سے پہلے ان کا جو ایک مردوں میں ایک بڑا چودھری ہوتا ہے، ایک عورتوں میں ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک پورا نظام ہے۔ میں نے اسے فون کر کے کہا تم تیاری کرو، میں تمہیں عمرے پہ بھیجتا ہوں۔ اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی۔ تو میں چاہتا ہوں تبلیغ تمہارے اندر اس طرح اترے۔ میری تمنا ہے کہ اللہ آپ کے اندر تبلیغ زندہ کر دے، پھر چاہے ممبر پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، درسگاہ میں بیٹھو، دکان پہ بیٹھو، گھوڑے پہ بیٹھو، گاڑی پہ بیٹھو، ہوا میں اڑو، تبلیغ تمہارے اندر ہو۔ اللہ کا نبی تشریف فرماتے کہ طوائف کا گزر ہوا، یعنی میں پیچھے سے دلیل دے رہا ہوں، تو مدینے وہ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو اکیلے ہی روٹی کھاتا ہے، کسی کو بلاتا ہی نہیں؟ وہ تو آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی، تنگ کرنا چاہتی تھی۔ تو آپ فرماتے طوائف ہے، اس کو دھکے دے کے باہر نکالو۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، آ جا، بیٹھ جا، ساتھ بٹھا لیا۔ تو کھاؤ۔ اس کا مقصد کھانا نہیں تھا، اس کا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا، آپ کو تنگ کرنا تھا کہ یہ کچھ کہیں گے، پھر میں کہوں گی ویکھ لیا توڑا نبی اے گلاں کردا ہے۔ کہنے لگی یہ نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں لقمہ ہے، چبا رہے، وہ نکال کے مجھے کھلاؤ۔ تو آپ نے منہ سے اس کو اسی وقت نکال لیا۔ ہمارے پنجابی کی مثال ہے، کبا سمجھتے نا، کبڑا، کبے نو کہیں لت ماری، وہ سدھا ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی تیری مہربانی۔ تو وہ کبے والی لت بن گئی، وہ تو آپ کو تنگ کر رہی تھی، اور اسے کیا خبر کہ نبی کے منہ کا لعاب جب اس کے منہ میں جائے گا تو کیا ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، ساتھ ہی اس کا سینہ روشن ہو گیا، وہ کلمہ پڑھ گئی، اور مدینے کی شریف ترین خواتین صحابیہ بن گئی۔ تو اب ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائمنڈ میں زندگی گزاری، جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا اسی میں فوت ہوں۔ فوج میں تھے تو نظام الدین گئے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اب مجھے تبلیغ سمجھا دیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ جی میں ڈاکٹر۔ تو ایک سامنے بڈھا سا نا میں باتی بیٹھا تھا، کہ اس کو آدھے گھنٹے میں ڈاکٹری سمجھاؤں۔ وہ کہنے لگے میں آدھے گھنٹے میں اس کو ڈاکٹری سمجھاؤں گا، اس ان پڑھ کو میری عمر گزر گئی، میں اس کو ڈاکٹری سمجھاؤں آدھے گھنٹے میں؟ تو کہنے لگے تو مجھے تم نے کوئی گھسیارا سمجھا کہ میں تمہیں آدھے گھنٹے میں تبلیغ سمجھاؤں؟ میں بہت ٹائم لے کر آؤ، میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ پھر وہ ایسا لگے کہ پھر ساری زندگی ان کی رائمنڈ میں گزر،
ساری زندگی بس مرض الموت میں بیمار ہو کے گھر گئے، وہیں انتقال ہو گیا ان کا۔ تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے، یا 50 سال ہونے کے مجھے تبلیغ میں، وہ میں تمہیں ممبر کے 1 گھنٹے میں کیسے سمجھاؤں؟ اس لیے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو کہوں وہ کر لیا کرو تو فائدہ ہو۔ ابھی صاحب رائے مت بنو، نقصان اٹھاؤ، کیونکہ تمہارے پاس وہ تو بچوں، پوری دنیا میں جانے کی نیت